اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقین جانیے کہ قرآن پاک کی 6666 آیتوں میں یہ 3 آیتوں پر مشتمل چھوٹا سا سورہ اس قدر فضیلت رکھتا ہے کہ پورے قرآن پاک کا محافظ، حفاظت کرنے والا یہی ایک سورہ ہے۔ اس سورے کی ایسی فضیلت اور ایسا مقام ہے کہ پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے عقب ہے، بے نسل ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ لفظ کوثر جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات آتی ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، نہر کوثر جو جنت میں بہہ رہی ہے۔ ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ سورہ کوثر یعنی حوض کوثر جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا، مگر اس سورت کا شان نزول اگر آپ دیکھیں تو اس بات سے حوض کوثر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال کر گئے تو کفار اور مشرکین یہ افواہ پھیلانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا، زمانہ جاہلیت، کہ صرف مرد حضرات کو، لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا اور لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جب کسی عرب کے رہنے والے کے گھر بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، اس کو حقیر سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو اپنا وارث نہیں سمجھتے تھے۔ اب کفار کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو چکا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رہے گی اسی وقت تک ان کا دین بھی رہے گا، پھر ان کے بعد ان کے دین کو آگے پہنچانے والی ان کی کوئی نسل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ صورت نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا لیا، حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو حوض کوثر عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کریمی کی خلاف بات ہے کہ پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد لے، پھر آپ کو کوثر، حوض کوثر عطا فرمائے، وہ بھی حوض کوثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آنے والا نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کام میں آنے والا ہے۔ بات کچھ فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو ہم کوثر کے اصلی معنی کی طرف آتے ہیں کہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، اور اس سورت کے نزول سے 2 یا پونے 2 سال قبل جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کی روشنی کی قسم، چاشت کی قسم، رات کی قسم کہ جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ کے آخری تبلیغ کے زمانے آپ کی ابتدا سے بہتر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا تبلیغ کے
دین کے مکمل ہونے کے جو لمحات آئیں گے وہ آپ کے ابتدا سے بڑے بہتر ہوں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی تبلیغ فرمائی تو آپ کو بڑی ہی کفار اور مشرکین نے اذیتیں پہنچائی، تکالیف دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتیاں کیے۔ آپ نے اس دین اسلام کی تبلیغ اور اس کو سر بلندی پر پہنچانے کے لیے بہت سے تکالیف برداشت فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا دین مکمل ہو جائے گا اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گئی اور آپ کی یہ برداشت کی گئی تکالیف کا صلہ اللہ رب العالمین کیسا دے گا کہ اسلام کو سر بلندی پر پہنچ جائے گا اور صبح قیامت تک آپ کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں پر اللہ رب العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دینے کا بات کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کے محبوب نبی سے اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی جیسا کہ میں نے کہا کہ خیر کثیر۔ اب جو کچھ بھی خیر ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کو کثرت کے ساتھ عطا فرمایا۔ اگر عبادت خیر ہے تو بے شمار بے حساب میرے نبی نے عبادت کی کثرت کے ساتھ عبادت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ کثیر امت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اگر تقوی خیر ہے تو کثرت کے ساتھ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کیا، تقوی کثیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اور مفسرین اکثر یہ لکھتے ہیں کہ لفظ کوثر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں تحفہ عطا فرمایا کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صبح قیامت تک جانی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے والی، دین کو سر بلندی تک پہنچانے والی آپ کی ہی نسل رہے گی۔ کہ جس طرح اگلی آیت میں کفار نے یہ کہا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محمد کی کوئی نسل نبینا نسل نہیں ہے، جب تک محمد رہیں گے ان کا دین رہے گا، جب ان کا بھی انتقال ہو جائے گا ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر سیدہ فاطمہ، یعنی کہ ہم اگر سورہ کوثر لفظ کوثر کا ترجمہ سیدہ فاطمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ حق ہے کہ کفار نے کہا کہ ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کوثر جو لقب سیدہ فاطمہ کا ہے عطا فرمایا، جن کی وجہ سے، جن کی اولاد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صبح قیامت تک جانی جائے گی۔